السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، درس علمی کے تحت آپ کے سامنے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور اور جامع کتاب مسائل جاہلیت، جس کو عربی میں مسائل الجاہلیہ التی خالف فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا اردو ترجمہ زمانہ جاہلیت کے وہ مسائل جس کی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس میں سے ہم نے 30 مسئلہ بیان کر دیا تھا اختصار کے ساتھ۔ آج 31، 32 اور 33واں مسئلہ پیش کروں گا۔ 31واں، 32واں اور 33واں مسئلہ پیش کروں گا۔ 31واں مسئلہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ دین حق سے دشمنی کرتے تھے اور دین باطل سے محبت کرتے تھے، اور یہ عجیب سی بات ہے۔ جس دین سے وہ دشمنی کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ دین حق تھا، اور جو دین باطل ہے اس سے وہ لوگ دوستی کیا کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اور دین باطل کون سا دین تھا؟ دین کفار۔ جی، ان لوگوں نے انبیاء سے دشمنی کی، یہاں تک کہ اپنے نبی سے دشمنی کی، اور کس سے محبت کی؟ وہ دین جو گمراہی کی طرف لے جائے، وہ طریقہ جو گمراہی کی طرف لے جائے، جیسا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کر آئے جو موسیٰ علیہ السلام دین لے کر آئے تھے، دین توحید، جس میں شرک کی مخالفت تھی اور ایک اللہ کی عبادت پر اکسایا گیا تھا، اس کے نظام کو، اس کے احکام کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اس لیے دیکھیے، جب دین حق کو چھوڑا، دین انبیاء کو چھوڑا، تو وہ سحر کی کتابوں کے پیچھے لگ گئے، جادوگری سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، ان کتابوں کے پیچھے لگ گئے جو کہ فرعون کے آل و اولاد کا دین تھا۔ ذرا غور کیجئے، ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، باوجود کہ توریت میں ان کے اوصاف تھے، ان کے بارے میں پوری تفصیل تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا دین جو کہتا تھا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرعون کے دین کو ان لوگوں نے قبول کیا۔ اس لیے کہ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو پر عمل کرنا، یہ فرعون کا دین ہے، یہ انبیاء کا دین نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کھول کر اس بات کو بیان کیا ہے، کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ ان لوگوں نے پیروی کی، کس چیز کی؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، شیاطین جو جنتر منتر لکیر طلاسم اس کے پیچھے چل رہے تھے، یہ لوگ بھی اس کے پیچھے چل دیے، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ جبکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کیا پتہ چلا کہ ان لوگوں نے وحی منزل کو چھوڑا، اور توریت میں جو اصلی تعلیمات تھی توحید کی اس کو چھوڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے ان کو چھوڑا، اور کس کی پیروی شروع کر دیا؟ جو کفار کا دین ہے، جو کفر والا دین ہے۔ اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جو جادو کی اصل ہے وہ شیاطین سے ہے، اور مختلف زمانہ گزرتے ہوئے ان لوگوں نے ایک دوسرے سے لین دین کیا ہے۔ فرعون وارث ہوئے، اس کے بعد یہودی وارث ہوئے، اور جو توریت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات تھی اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے۔ جب انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے تو باطل سے آزمایا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا طریقہ بدلنے والا نہیں ہے۔ آج آپ بعض مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، اور اس کے مقابلے میں اقوال علماء لے آئے، اقوال ناس لے آئے، لوگوں کے اقوال لے آئے، منطق اور فلسفہ لے لیا، علم کلام لے لیا، اور جب قرآن و سنت کو چھوڑا در کی ٹھوکریں کھائے۔ اور جب ان لوگوں کو قرآن و سنت بتایا جاتا ہے، قیل قال کر حق کو چھوڑ دیتے ہیں، قیل قال کر کے اللہ کی صفات میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اللہ کی صفات میں تحریف کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، تعطیل، انکار کر دیتے ہیں۔
یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ علم کلام سے متاثر ہوئے، منطق سے متاثر ہوئے، کفر و ملاحدہ کے کلام سے، علم سے متاثر ہوئے، اور قرآن و سنت نے جو خالص عقیدہ توحید دیا تھا، اسماء اور صفات کا باب دیا تھا، آج آپ دیکھ لیجئے جتنے فرقے بازیاں، جتنے اختلافات اسماء اور صفات کے باب میں ہیں، کسی باب میں نہیں ہے۔ لوگوں نے قرآن و سنت اور سلف صالحین کے مسلک کو، ان کے عقیدے کو چھوڑ دیا، اس بنا پر آج یہ باطل اپنا پر پھیلائے ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے یہ فرقے بازیاں کس بنا پر ہو رہی ہیں؟ آج اپنا نظریہ لوگ پیش کر رہے ہیں، آج لوگ اپنی جماعتوں کے لیے کام کر رہے ہیں، آج لوگ اللہ رب العالمین کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عقیدہ، ان کا بتایا ہوا طریقہ آج لوگ پھیلانے کی کوشش میں نہیں ہیں۔ آج سنت وہ کہتے ہیں جو انہوں نے مانا ہوا ہے، جو قرآن و سنت میں سنت ہے اس کو نہیں لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا، دین حق سے عداوت کرنا، دین حق کے اصول سے انحراف کرنا اور دین باطل سے محبت کرنا انسان کو بسا اوقات دین قویم سے، دین اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو ہر مسلمان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر تو نہیں چل رہے۔ آئیے 32واں مسئلہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ ناشکری کرنا، حق کا انکار کرنا، اور اگر حق غیر کے ساتھ ہو جسے وہ پسند نہیں کرتے تو اس کا انکار کر جانا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے اگر کسی ایسے آدمی کے پاس حق ہو جس سے آپ محبت نہیں کرتے، اگر آپ انکار کر جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ حق لینے میں، حق دینے میں کبھی بھی یہ مت دیکھیے کس کے پاس حق ہے، بلکہ اگر آپ کو کسی انسان سے الفت نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ الفت کریں نہ کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ الفت تمام مسلمانوں سے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں ہم حق کے پیروکار ہیں، جیسا کہ آج سبھی مسلمان کہتے ہیں ہم حق کے پیروکار ہیں، تو آپ یہ مت دیکھیے حق کس کے پاس ہے، آپ یہ دیکھیے کہ حق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حق ہے آپ کے دشمن کے پاس بھی تو آپ کو دشمن سے حق قبول کرنا ہے، آپ پسند کریں یا نہ کریں، لیکن حق سے محبت کرنے والا ضرور لے گا، اس لیے کہ وہ حق سے محبت کر رہا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جو اس کے پاس حق پہنچا اس کو قبول کرے، چاہے اس کے دشمن کے پاس کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حق مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں پائے اسے لے لے اور قبول کر لے، یہ نہ دیکھے وہ دوست ہے یا دشمن ہے۔ اور اگر اشخاص کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارے گروپ کا نہیں ہے، یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، یہ ہمارے امام کا نہیں ہے، تو میرے بھائیو یہ طریقہ لینا دین جاہلیت کا طریقہ ہے، اہل جاہلیت کا طریقہ ہے۔ دیکھ لیجئے اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں ذکر کیا، وہ اہل کتاب تھے، وہ اہل علم تھے، یہودیوں نے حق کو قبول نہیں کیا، رد کیا، حالانکہ کچھ حق نصارہ کے پاس تھا ان کو لینا تھا، نہیں لیا دشمنی میں۔ نصارہ نے حق کو قبول کیا اور کچھ حق یہودیوں کے پاس بھی تھا، نصارہ نے نہیں لیا، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ یہ یہود و نصارہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، توریت و انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، تو دشمنی میں آگے نکل گئے، حق کو چھوڑ دیا، حق کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے آدمی حق سے دور ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے یہود و نصارہ کے طریقے سے بچنا اور حق کا انکار کرنا، اس لیے کہ حق کا انکار کرنا اس آدمی سے جسے وہ محبت نہیں کرتا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، نصرانیوں کا طریقہ ہے کہ دل میں بغض مت رکھیے، حق کے ساتھ بغض مت رکھیے، اہل حق سے بغض مت رکھیے۔ اگر آپ کسی گروہ یا جماعت سے بغض رکھتے ہیں یا کسی عالم سے بغض رکھتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے باطل کو حق کو نہ لیں، باطل کو لیں، بلکہ میں یہ کہوں گا اپنے دل کو پاک و صاف کر لیجئے، جہاں بھی حق ملے چاہے وہ جیسا بھی آدمی ہے، ہمیں حق کو قبول کرنا ہے اور ہمیں باطل کو رد کرنا ہے، نفسانی خواہشات کو دخل نہیں دینا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے پاس حق تھا تو کیسے قبول کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے کہا انکم تشرکون، آپ لوگ بھی تو شرک کرتے ہیں، آپ لوگ بھی تو کہتے ہیں ماشاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد چاہیں، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ وحدہ، کہ تنہا اللہ جو چاہے، یہ نہ کہے ماشاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو قبول کیا اور اپنے اصحاب کرام کو غلطی چھوڑنے کا حکم دیا۔
اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ مسلم ہر حال میں حق کو قبول کرے، چاہے وہ کسی کے پاس بھی ہو، دشمنی، شخصی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے، اپنے دل کی خواہشات اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ہم حق کو چھوڑ دیں اس لیے کہ ہمارے دشمن کے پاس نہیں۔ میرے بھائیوں، ہر حال میں حق کو قبول کیجئے، اور یہ منہج ربانی ہے، اور یہی علماء حق کا طریقہ رہا ہے کہ جس کے پاس بھی حق ہوتا وہ قبول کیا کرتے تھے۔ آئیے 33واں مسئلہ لے لیجئے کہ اقرار و انکار میں تناقض کرنا۔ اقرار کچھ کر رہے ہیں اور پھر وہ دوسرے ناحیے سے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمانہ جاہلیت والوں کے دین میں ہے، اس کا وہ اقرار کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات نفسانی خواہشات، دشمنی، بغض، عداوت کے بنا پر اس حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ حج بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، مذہب پر ہیں، لیکن جب قبلے کا تحویل ہو گیا کعبہ کی طرف، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ہر وقت کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن جب کعبہ کا تحویل، قبلے کا تحویل ہو گیا کعبہ کی طرف بیت المقدس سے، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ دیکھا آپ نے، جبکہ کعبہ بنانے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حج جو دین ابراہیم میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے گا کہ بسا اوقات بہت سے کفار حج نہیں کیا کرتے تھے، بہت سے تو کرتے تھے، لیکن اس بنا پر نہیں کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، لہٰذا اگر حج کرتے بھی تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے فلاں جگہ تو وہ وہاں نہیں جاتے تھے، یہ پہلے ہی سے واپس آ جاتے تھے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو ہم اصول بناتے ہیں اور جو ہم حق کا اقرار کرتے ہیں تو عملاً بھی اس کا اقرار کریں۔ اس لیے کہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو بغض محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے دور کر دیا ہے۔ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی میراث ہے، اور اس کی طرف نماز پڑھنا، حج عمرے کا ارادہ کرنا، یہ سب دین ابراہیمی میں سے ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے دین ابراہیمی کی طرف، اور بڑے بڑے شعائر اور علامات کو اور بڑی بڑی عبادتوں کو چھوڑ دیتے تھے، انکار کر جاتے تھے۔ آج یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، بہت سے احکام کو چھوڑ ڈالتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں، پھر اس کے باوجود دیکھیے گا غیر مسلموں والا کام کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، قبروں کو سے تبرک حاصل کرتے ہیں، اس کو چھوتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے یہ شرک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، یہ تو وہابی لوگ منع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہابی اور حنفی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے، اس شریعت میں یہ سب چیزیں ہیں، ہمارے نبی یہی سکھانے آئے تھے۔ بھائی یہ غلطی ہے، یہ شرک کفار مکہ پہلے سے کیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس توحید کی دعوت پیش کی ہے؟ تو یہ سب تناقضات ہیں، ٹکراؤ ہے آپس میں، اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، شرک سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان قیمتی باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔